میں آپ کو موٹی موٹی باتیں بتا دیتا ہوں جو بخاری اور مسلم میں آئی ہیں کہ آپ علیہ السلام کو کیا کچھ دکھایا گیا۔ نمبر 1، سٹارٹ ہوا شق الصدر سے، آپ علیہ السلام کا سینہ چاک کیا گیا، بخاری مسلم میں آتا ہے، اور جنت سے سونے کا تشت لا کے آب زمزم کا پانی ڈال کے جبرائیل علیہ السلام نے نبی علیہ السلام کا دل جو ہے وہ دھویا۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، کیونکہ آپ مکے میں تھے، ابھی مدینہ آپ نے جانا تھا، راستے میں ایک شہر میں اتارا گیا اور جبرائیل نے کہا کہ یہ طیبہ ہے، مدینہ، جو آپ کا مسکن عنقریب بننے والا ہے ہجرت کے بعد۔ حضور کو اس وقت تک نہیں پتا تھا کہ یہاں سے تو میری دعوت جو ہے وہ ایسی لانچ ہوگی کہ رومن اور پرشین امپائر بھی کچھ نہیں جائیں گے۔ نمبر 3، پھر آپ کو کوہ طور پہ لے جایا گیا، انبیاء کے مقامات پہ، سب سے پہلے نبی علیہ السلام کا اپنا مسکن، اس کے بعد پھر طور سینا کے اوپر، اور کہا گیا کہ یہ وہ ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام کیا تھا۔ نمبر 4، بیت اللحم لے جایا گیا، بیت المقدس میں ایک جگہ ہے جہاں پہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی، تو وہ جگہ بھی دکھائی گئی۔ لہٰذا اس سے امام نے تیمیہ کے اس عقیدے کا رد ہوا کہ انبیاء کی جو بیٹھنے کی جگہ ہیں ان کا وزٹ کرنا یہ نعوذ باللہ کوئی بدعت ہے، نبی علیہ السلام کو تو خود کروائی جا رہی ہے یہ ساری چیزیں، الحمدللہ۔ اور صحیح بخاری میں اوپر تلے 10 احادیث ہیں کہ عبداللہ بن عمر اپنے سفر حج کے دوران ان جگہوں پر نماز پڑھا کرتے تھے جہاں پہ نبی علیہ السلام کے ساتھ جب انہوں نے سفر کیا تھا تو جہاں جہاں اتر کے نماز پڑھی تھی۔ تو اس میں امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ نبی علیہ السلام کی جگہوں کو تلاش کر کے وہاں پہ نماز پڑھنا، حتیٰ کہ مسند احمد میں آتا ہے کہ وہ اس جگہ پہ پیشاب بھی کرتے تھے جہاں نبی علیہ السلام نے اپنے سفر حج میں پیشاب کیا تھا۔ بخاری میں الفاظ ہیں نافع کے کہ مسجدیں موجود تھیں راستے میں، مسجد کے پاس نالوں کے قریب جو پتھر تھے وہاں پہ وہ نماز پڑھتے تھے، مسجد میں نہیں پڑھتے تھے، وہ کہتے تھے مسجد تو بعد میں بنی ہے، نبی علیہ السلام نے اس پتھر پہ نماز پڑھی تھی۔ یہ اتباع سنت کا جذبہ تھا، تو ظاہر نبی علیہ السلام سے لیا۔ 4 چیزیں ہوگی جی، شق الصدر، مدینہ شریف دکھایا گیا، طور سینا، بیت اللحم، اور اس کے بعد صحیح مسلم میں آتا ہے قبر موسیٰ دکھائی گئی۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں میں نے سرخ ٹیلے کے پاس موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قبر میں نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، اور اگر میں گزروں میں تمہیں وہ قبر بھی دکھا سکتا ہوں۔ وہ قائم یصلی فی قبری، وہ کھڑے اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے، لیکن یہ معاملہ ہے برزخی، حیات انبیاء کے اوپر یہ ثبوت ہے لیکن برزخی معاملہ۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت المقدس میں انبیاء کی امامت کروائی گئی، 1 لاکھ کے قریب پیغمبروں کو جمع کیا گیا، اور جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ آپ ان کی امامت کروائیں، یہ صحیح مسلم میں آتا ہے۔ اچھا، پھر دجال دکھایا گیا، یہ بھی آتا ہے بخاری مسلم میں، دجال بھی دکھایا گیا۔ پھر آپ علیہ السلام کو آسمانوں کی سیر کروائی گئی، پہلے آسمان پہ آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے پہ حضرت یحییٰ اور عیسیٰ سے، تیسرے پہ یوسف علیہ السلام سے، چوتھے پہ ادریس علیہ السلام سے، 5ویں پہ ہارون علیہ السلام سے، 6ٹھے پہ موسیٰ علیہ السلام سے، اور 7ویں پہ ہمارے جد امجد سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کو جنت اور دوزخ بھی دکھائی گئی، ٹائم میں ٹریول کروا کے جو مستقبل کا وقت تھا وہ پہلے دکھا دیا۔ لوگ کہتے ہیں ابھی تو لوگ دوزخ اور جنت میں پہنچے نہیں، تو حضور نے کیا دیکھا؟ بھائی اللہ نے وقت، اور آپ یہ دیکھ لیں یہ سب کچھ منظر کتنے زمانے میں طے ہوا ہوگا، لیکن ایک رات میں سب کچھ ہو گیا۔ صرف